پاکستان کے انتہائی مستند سینئر ماہر معیشت سابق وزیر خزانہ محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم مختلف موضوعات پہ آپ کی بہت عمدہ تجربہ کار رائے لیتے رہتے ہیں، آپ کے جو بہت ہی وسیع تجربہ ہے۔ یہ جو پینشن کا معاملہ ہے، یہ جو ہماری تنخواہوں کا معاملہ ہے، جو ہمارے سرکاری ملازمین وفاقی اور سرکاری، مطلب وہ معیشت جس نے کہ ابھی تقریباً 9 کھرب روپے کے پورے ریونیو جمع کیے ہیں، وہ تقریباً 3.5 ارب روپے ٹیکس وہ پینشن میں اور تنخواہوں میں ادا کر دیتی ہے۔ یہ کسی طرح سے بھی وائبل فارمولا نہیں ہے، اور اب ایسا لگتا ہی ہے کہ یہ بوجھ جو ہے یہ ہماری معیشت کو جو جس طرح سے زمین بوس ہوتی نظر آ رہی ہے، اس میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت مناسب اعداد و شمار پیش کیے ہیں ماشاءاللہ، اور بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو بجٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹس کے، اس میں مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں نا کہ بوجھ ڈالے جا رہے تھے اور ہیں ابھی بھی۔ آپ نے اب ذکر کیا بالکل مناسب طریقے سے کہ تنخواہوں میں جو 22 سے 25% اضافہ اور پینشنز میں 15% اضافہ، آپ چاروں صوبے کے حکومتوں کے ملازم اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ملا لیں تو یقیناً آپ نے جو ایسٹیمیٹس دیے ہیں وہ مناسب ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ہمارا کیلکولیشن یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں اگر آپ پینشن کو اسی لیول پہ رکھیں تو پینشنز کا جو کاسٹ ہے وہ 5 سال میں 2 گنا ہوگا۔ تو یعنی کہ اگر آپ نہیں بڑھائیں گے بھی، جس طرح آپ نے اس سال بڑھایا 15%، تو پینشنز ول ڈبل ان 5 ایئرز۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ اور بوجھ بھی ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہمیں جس پہ خیال تھا کہ بجٹ میں کافی اس پہ توجہ دی جائے گی، وہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز۔ ماشاءاللہ پاکستان کے جو بے شمار اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، آپ کو سن کے شاید حیرت ہوگی کہ آنے والے سال میں ان کو سبسڈیاں، ان کو گرانٹس، ان کو لونز، ان کو کنٹینجنٹ لائبلٹیز میں سپورٹ وغیرہ وغیرہ ملا لیں تو ماشاءاللہ یہ بوجھ صرف فیڈرل گورنمنٹ پر 1850 ارب کا ہوگا، اور اس میں نمایاں طور پر سب سے بلند جو اضافہ اور سب سے پریشان کن اضافہ ہمارے بجلی کے شعبے میں ہوگا، جہاں سبسڈی کو 2 گنا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ مینجمنٹ کا نظام، لاسز وغیرہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بجلی اور گیس کا ملا لیں تو 5000 ارب سے بھی زیادہ پہنچ چکا ہے۔ کامران صاحب، بات یہ ہے کہ ہر طرف چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں اور زیادہ ہوتی بھی جا رہی ہیں۔ تو بجٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ اور ڈاکٹر صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس فری پینشن دے رہے ہیں، جس میں ہم بہت ہی خاطر خواہ اضافہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے 15% کیا، گزشتہ سال بھی کیا، تنخواہیں ہم نے 25% بڑھائیں، سندھ نے 30% بڑھائیں، تو یہ وہ ملازم ہے جس کو کہ ہم رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سپاہی کو بھی اور ایک چپڑاسی کو بھی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھی یہ ریاست جو ہے وہ ادھار لیتی ہے اور پھر وہ اس کی تنخواہ ادا کرتی ہے۔ یہ کس طرح سے یہ نظام جو ہے یہ اس میں اصلاح یا اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کہا جائے گی یہ بات۔ آپ نے پھر سے جو مناسب بات کی ہے، بات یہ ہے کہ اس سال کا جو بجٹ کا خسارہ اور جو نتیجہ ہونے والا ہے، آپ کو سن کے حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو نیٹ ریونیوز ہیں پروونسز کو ٹرانسفر کرنے کے بعد NFC ایوارڈ کے تحت جو ریونیوز ان کے پاس رہ جائیں گے اس سال جو ختم ہوا ہے ابھی،
اس میں سے اگر آپ سود کی پیمنٹ یعنی کہ ڈیٹ سروسنگ کی پیمنٹ نکال لیں تو بجٹ تو اسی وقت خسارے میں چلے جاتا ہے. یعنی کہ اس وقت پاکستان میں تنخواہیں، پینشن، سبسڈیز، گرانٹس، آرمی کے اخراجات وغیرہ، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ، ہر چیز پاکستان میں آپ قرضوں سے کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو آپ نے اضافہ کیا ہے تنخواہوں اور پینشنز میں، یہ زیادہ تر آپ اس کو فائنینس، تو یہ انسسٹینیبل ہے کامران صاحب. بات یہ ہے کہ میرا ایک شاگرد بھی بی اے کا جو ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیسے ہوگا، کیسے چلے گا. تو دیکھیے یہ انسسٹینیبل سچویشن پہ لے آئے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں نمایاں طور پر کمی کی جائے گی، 30 سے 35% اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری جو پلاننگ اور ایکسیکیوشن ہے with all due respects بہت پریشان. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ دیکھیں ساری دنیا میں بڑی سے بڑی جو ملٹی ٹریلین آرگنائزیشنز بھی ہیں، چاہے وہ ایپل بھی ہو جس کی مارکیٹ کیپ 3 ٹریلین سے زیادہ ہے، وہاں پر بھی ہر ملازم کی ایک ساتھ تو نہیں تنخواہ بڑھا دی جاتی. ہر ملازم کو ایک جیسا تو فائدہ نہیں دیا جا سکتا ہے. جس کی 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہیں جو ہمارے سرکاری ملازمین، یقیناً سب اس میں شامل نہیں ہے، مگر جو ہمارے ملک میں کرپشن کا نظام ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ہیں، اس کی بھی اتنی ہی تنخواہ بڑی ہے 25%، جتنی ایک ایماندار ہمارے سپاہی کی بڑی ہے. جو ہمارے ایک ایماندار جو بیچارہ سرحد پہ کھڑا ہوا سپاہی ہے اس کی بڑی ہے. وہی بڑی ہے اس کی جو کہ یہاں بورڈ آف ریونیو میں اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو روزانہ کے لاکھوں اور کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے. یہ کون سا نظام ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ تنخواہوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے مناسب ایک اوور آل انکریز دیا جاتا ہے. ہم سب کا خیال یہ 8 سے 10% کریں، اور جو سب سے چھوٹے ملازم ہیں ان کو 12% تک دیں، اور 6% جو ہمارے گریڈ 22-21 کے لوگ ہیں. مگر ایسا نہیں ہوا ہے، اور فرق صرف 3% کا ہے، اور اضافہ 22 سے 25% کا اضافہ ہے. حیرت انگیز. اور آپ یہ بھی دیکھیے اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم ہیں ان کے تنخواہوں میں اضافے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے زیادہ تر کمپنیوں میں کہ پروفیٹیبلٹی کم ہو چکی ہے، معاشی حالات خراب ہیں. اس کے اوپر آپ نے سیلریز پر ٹیکس بڑھا دیا ہے. تو یعنی کہ اب یہ ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ملازم ہیں ان کی تنخواہوں میں تو کمی آئے گی جی، اور اس کے برعکس آپ نے گورنمنٹ کے امپلائیز کی تنخواہوں میں 20 سے 22% اضافہ کر دیا ہے. تو یہ بہت ہی نامناسب قدم تھا، اور ہمیں حیرانگی اس بات کی ہے کہ ایسا کیوں ہو پایا. تو ڈاکٹر صاحب اس کا یہ فرمائیے گا کہ علاج کیا ہے، کیونکہ جو ہم آفر کر رہے ہیں شاید بہت ہی عمدہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ سہولت حاصل نہیں ہے، ٹیکس فری پینشن وغیرہ کی، اور پھر وہ بھی نسل در نسل تک بھی چل جاتی ہے. تو اب اس پورے معاملے سے کیسے نمٹا جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایس او ایز کا جو نقصان ہے وہ 1800 ارب ہے ہمارا سالانہ، جو ہماری قومی ملکیت کی کارپوریشنز ہیں، یعنی کہ وہ بھی جو ہے وہ کیونکہ وہ حکومت کو چلانے کا شوق ہے تو وہ اس سے یہ ہو گیا. پھر یہ 3-3.5 کھرب یہ ہیں. مطلب اس میں کیا گنجائش ہے کہ یہ جو بیلنس شیٹ ہے یہ ایک آؤٹ رائٹلی بینکرپٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے نا سر؟ جی ایسا ہی تو لگ رہا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ قرضوں کی واپسی ری پیمنٹ یعنی سود کی پیمنٹ کے بعد کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے بجٹ میں، اور اس کے بعد ہر خرچہ جو ہے وہ آپ قرضوں سے پورا کر رہے ہیں. یہ تو وائبلٹی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی بیسک انڈیکیٹر ہے آف حالات خراب ہونے کی وجہ. اور ہمارے ساتھ یہ ہمارے حکومت کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج یہ تو ہے ضرور ہے کہ وہ روپیہ چھپوا لیتے ہیں، بینکوں کے بانڈز وغیرہ جو فلوٹیشن کرتی ہے،
اور اسٹیٹ بینک انہیں پیسہ دیتے ہیں لون کے طور پر، تو گزارا اس طرح ہو جاتا ہے۔ مگر دیکھیے آج پوزیشن یہ ہے پاکستان کا، جو اگر آپ ٹھیک طرح سے ٹوٹل ڈیٹ دیکھیں تو 80% تک پہنچ چکا ہے، یہ جی ڈی پی کا، یہ انسسٹینیبل ہے۔ اور ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس آنے والے سال کے بجٹ میں ماشاءاللہ پہلی دفعہ سخت سے سخت اقدامات لیے جائیں گے تاکہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں واضح طور پر کمی آئے۔ ہمیں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تنخواہوں میں اتنا اضافہ، ایس او ایز کو اتنا سپورٹ میں اضافہ، اور دوسرے خرچوں میں بھی اضافہ۔ تو یہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ آنے والے سال جو اب شروع ہوا ہے آج سے، اس میں بجٹ انسسٹینیبل ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے تو وقتاً فوقتاً منی بجٹ لانا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے تو حکومت تو کہہ رہی ہے نا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں آمدن بڑھانی ہے، اس لیے ہم یہ ٹیکسز میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کچھ تناسب بن سکے ہمارے اخراجات اور ہماری آمدن کے درمیان، اور یہی بظاہر لگتا ہے کہ اس سے آئی ایم ایف کی تشفی بھی ہے، تسلی بھی ہو رہی ہے، اور اسی لیے ہمیں خیال یہ ہے کہ اب یہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پروگرام مل جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم جیسے لوگ تو جو کہ ظاہر ہے پس رہے اس پورے معاملے میں ٹیکس کے حوالے سے، مگر ایک پورے شعبے ہیں جن کا کہ اس بجٹ میں بھی ان کے قریب سے بھی حکومت نہیں گزری، زرعی شعبے کے قریب سے، اور پھر جو پوری ایک مافیا ہے ہماری جس کا ٹیکس دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھربوں روپے والی مافیا ہے۔ تو یہ نظام تو بالکل ہی کہ ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس کے بہت ہی خطرناک پھر میں کہوں گا کہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو آپ نے کوشش کی ہے کہ ٹیکس کے مختلف اقدامات کے نتیجے میں ریونیوز میں 40% اضافہ ہو، جو تاریخ میں بہت کم ہوا ہے، تو 40% اضافے میں تقریباً آپ نے جو اضافہ ٹارگٹ کیا ہے وہ آدھے سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز، اور ایسی چیزوں پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ آغاز میں تو پیٹرولیم لیوی کو ٹیکس سمجھتا ہوں، آج آپ نے 7.5-8 روپے بڑھائے ہیں، مگر آپ کو اس کے بعد 20 روپے اور بڑھانے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے مختلف بیسک چیزوں پر، اسٹیشنری، میڈیسنز، اس طرح کے آئٹمز پر لگا دیا ہے، امپورٹس پہ بے تحاشا لگا دیا ہے۔ تو آج آغاز ہوا ہے نئے سال کا، اور پچھلے مہینے کے افراط زر جو ہے وہ کچھ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے۔ مئی کے مہینے میں 11.8، اب یہ تقریباً 13% تک واپس جا چکا ہے۔ اور اندازہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بجٹ کے جو اقدامات ہیں، خاص طور پہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو اضافہ اور پیٹرولیم لیوی میں جو اضافہ ہے، اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار 16 سے 18% تک واپس چلے جائے گی عنقریب۔ تو یہ بھی ایک فیلئر ہے پالیسی کا۔ خیال یہ تھا کہ افراط زر کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اور ایک اور بات میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے بجٹ میں ریلیف کا جو پہلو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں غربت کا پیمانہ جو ہے وہ 40% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہو چکے ہیں، اور ان کا جو پاورٹی گیپ ہے، یعنی کہ جو زندگی گزارنے کے لیے جو کم از کم پیسے چاہیے اور جو ایکچولی پیسے ان کے پاس آتے ہیں، انکم، اس میں فرق اس وقت پاکستان میں 3000 ارب کا ہے پاورٹی گیپ۔ اور ہم نے اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ اچھا پروگرام ہے، ویل ٹارگیٹڈ پروگرام، اس میں ہم نے 600 ارب بھی نہیں رکھا ہے، یعنی کہ 1/5واں حصہ بھی نہیں رکھا۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آپ نے اپنے تنخواہوں میں اپنے امپلائیز کے لیے، جو کہ آپ نے جس طرح کے نمبرز بتائیں مشکل سے 30 لاکھ ہوں گے، ان کو تو آپ نے بہت بڑا اضافہ کر دیا ان کے انکمز میں،
مگر جو واقعی اس ملک کے غریب لوگ بیچارے پسے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے بارے میں آپ نے کوئی خاص نہیں سوچا۔ بہت بہت شکریہ۔